میں نے سوچا تھا آج سنڈے آرام سے گزرے گا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے پورا دن خراب کر دیا۔ نعیم صاحب کو کھانا دے کر آئی اور پھر جو ہوا وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتوار کا دن تھا آرام کے لیے، لیکن میرے لیے تو یہ کاموں کا طوفان ہی بن گیا۔ کچن، کپڑے، صفائی اور اوپر سے اوجڑی بھی۔ لیکن آگے جو ہوا وہ آپ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے سلامت رکھے۔ اور اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہے جناب اتوار کا دن اور میں دھو رہی تھی کپڑے، اور بڑے مزے سے دھو رہی تھی۔ میں نے کہا جلدی جلدی کپڑے دھو کے کام نپٹا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی اور نعیم صاحب بازار گئے ہوئے تھے، آئے ہیں تو اٹھا کے لے آئے اوجڑی۔ کہتے ہیں آج اوجڑی بنائیں گے۔ میں نے کہا میں تو کپڑے دھو رہی ہوں، میں تو نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں نہیں تم نہیں کرو، میں خود ہی صاف کر کے دوں گا تمہیں، صفائی شفائی میں کر دیتا ہوں، پکانا تمہارا کام ہے، صفائی کر کے دینا میرا کام۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس سے میرا آدھا کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر میں کپڑے بھی اور ساتھ یہ اوجڑی بھی اگر کرتی تو پھر تو میرا تو بہت برا حال ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے شکر ہے خیال کیا، انہوں نے کہا کہ چلو لاؤ میں صاف کر دیتا ہوں، تو پیسز وغیرہ بنا دوں گا، دھو کے بھی اچھی طرح رکھ دوں گا۔ تو بس یہ کہ تم نا اپنے کپڑے شپڑے دھو کے نا تو مجھے یہ بنا کے دے دینا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے نا اتوار کو، بندہ عام روٹین سے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی دھونے، گھر کا کام بھی کرنا، صفائی بھی، کھانا بھی بنانا، صبح ہی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ نعیم صاحب کو پہلے ناشتہ دیا، پھر میں کچن میں آئی تو برتن وغیرہ جو پڑے تھے وہ دھوئے۔ تو دھو رہی تھی تو دھوتے دھوتے میں نے کہا چلو ساتھ ہی مشین لگا لیتی ہوں، کپڑے بھی دھونے ساتھ ہی شروع کر دیے۔ تو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ عام سا دن بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہی دن ہمارا محنت، صبر اور محنت کی کہانی لکھتے ہیں اسی دن کے لیے۔ تو بس یہ جناب کام کر کر کے نا عام روٹین میں چلو بندہ پھر بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہے، لیکن اتوار کا دن جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے، ہم لیڈیز کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے، ٹف جاب۔ بندہ بہت تھک جاتا ہے۔ تو ادھر شکر ہے اللہ کا کہ وہ بنا رہے تھے، کاٹ رہے تھے، کہتے ہیں لاؤ میں دکھاؤں کہ اوجری آج میں تمہیں دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ صاف کیسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے صاف کرنی آتی ہے، آپ فکر نہ کریں، تو آپ اگر کر کے دے رہے ہیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور ویسے اگر مجھے صاف کرنی پڑتی تو مجھے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں اس لیے تو میں نے کہا کہ میں آپ کا کام تھوڑا نا آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامت رکھے۔ تو باقی یہ کہ ساتھ ساتھ صاف کرتے، ساتھ ساتھ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اس کے یہ چیز اتارتے ہیں، ایسے اتارتے ہیں، ایسے صاف کرتے ہیں، ایسے صاف کرتے ہیں، پھر اس کو نا گرم پانی میں ڈپ کرتے ہیں، پھر یہ اس کے تھوڑے پیس بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنی گندی کالی ہے، اس کو میں تھوڑا سا ڈپ کروں گا، پانی میں ڈپ کروں گا، پھر اس کو تھوڑی دیر رکھوں گا، پھر اس کے بعد اس کو دیکھنا، ابھی دیکھنا یہ کیسے صاف ہو جائے گی۔ یہ دیکھو یہ کتنی صاف ستھری ہوگی۔ میں بھی نا میں بھی ایک دو دفعہ میں نے کی ہے، زیادہ نہیں میں نے کی ہے نا اس کو تو، لیکن یہ کہ آرام سے ایزی ہو جاتا ہے، لیکن محنت طلب یہ کام ہے، اس کی صفائی کرنا، پھر اس کو دھونا۔ پھر کہتے ہیں میں اس کو نا اینڈ پہ اس کو دھو کے اس کے پیسز وغیرہ کروں گا، اس کے بعد پھر نا اس کو آٹا لگا کے مزید اس کو صفائی کریں گے۔ کہتے ہیں وہ یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ جو چیز اس طرح سے نا آٹا لگا کے صاف کی جائے نا تو وہ ذرا اس کی اسمیل بھی نہیں رہتی، اور اس کے بعد یہ جلدی صاف بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے لگائی ہوئی تھی مشین کے لیے، پانی رکھا ہوا تھا پہلے، میں نے کہا پانی رکھ لوں، تو گرم پانی تھا تو میں مشین میں ڈالا، میں نے کہا چلو کپڑے شپڑے ڈال دیتی ہوں۔ تو یہ میرا سوٹ تھا، اس کا میں نے کہا کلر نہ اتر جائے کہیں، سرف وغیرہ ڈالا پہلے میں نے، صاف پانی ڈال کے سرف ڈال کے مشین کو آن کیا، تو میں نے کہا یہ پہلے میں اپنا نا یہ ریڈ کلر کا سوٹ ڈال دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں نا کوئی اور چیز ڈالوں گا۔ وہ میں نے ریڈ کلر کا سوٹ اس میں ڈالا ہے، ساتھ ہی اس کا اتنا کلر اس کا نکلا ہے کہ اس کی انتہا نہیں۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا سوٹ ڈال دیتی ہوں، چلو میرا کام ختم ہو جائے گا۔
تو یہ بھی صاف ہو جائے گا، اور میرا نا وہ دوسرا سوٹ بھی نا دوسرا بھی ڈال دیتی ہوں۔ شکر ہے میں نے ڈالا نہیں ہے، میں نے ابھی اس کو ڈالا ہی ہے۔ اس کا کلر دیکھے ذرا، اتنا کلر نکلا، بچے بھی خوش ہو رہے تھے۔ بچے کہتے ہیں یہ دیکھو ماما یہ تو روح افزائی بن گیا۔ تو یہ میں نے کپڑے پہلے شکر ہے الگ سے دھو کے پہلے ڈال دیے تھے میں نے، یہ بچوں کے بھی تھے، نعیم صاحب کے، اور نا اس کے ساتھ نہیں میں نے ڈالا، اس کو الگ جھاگ میں ہی میں نے ڈال دیا۔ میں نے کہا الگ جھاگ میں ڈال کے ڈالتی ہوں، ساتھ ہی میں نا دوسرے بھی دھو لوں گی، میری خوش فہمیاں دیکھیں۔ اور کوئی کپڑا اس کے ساتھ میں نے نہیں ڈال سکتی تھی۔ اور پھر میں نے اس کو جھاگ کو نکال کے میں نے نا دوسرا، پھر میں نے کہا مجھے نکالنی پڑے گی جھاگ اس کی، کیونکہ اس کا تو رنگ ہی اتنا، اس نے تو اتنا لال سرخ ہوا ہے، یہ ایسا لگتا ہے جیسے روح افزا بن رہا ہے۔ بچے کہتے ہیں مما یہ اس میں نا یہ روح افزا بن گیا، چلو اب۔ ہاں میں نے کہا چلو یہ پینے کے قابل تو ہے نہیں ہے روح افزا بنا ہے۔ ادھر نعیم صاحب لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ، ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ساتھ مجھے بتا رہے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں غور سے، آئندہ آپ نے مجھے بنا کے دینی ہے، میں نے نہیں بنانی۔ میں نے کہا اب آپ ذرا آئے ہیں نا قابو میں، پہلے تو آپ بھاگتے ہیں یہ مجھے بس کام نہ کوئی کرنا پڑے، لیکن اب آپ آج قابو آ گئے۔ تو اگر میں آج کپڑے نہ دھو رہی ہوتی، کوئی کام نہ کر رہی ہوتی، تو ہو سکتا ہے مجھے یہ خود بنانی پڑتی، لیکن خیال آ گیا ان کو، کہتے ہیں چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، چلو تم کپڑے دو، میں تمہیں نا یہ بنا کے دیتا ہوں، صفائی شفائی کر دیتا ہوں۔ میں کہا چلو بڑی مہربانی۔ تو باقی یہ کہ صفائی بھی ساتھ ساتھ میں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مجھے کہہ رہے تھے لاؤ دکھاؤ، اگر کسی کو نہیں آتی صاف کرنی تو میں اس کو بتاؤں کہ کیسے صاف کرتے ہیں، تو ویڈیو بناؤ، تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اوجری اگر آپ لے کے آئیں گھر میں تو اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا سب کو ہی میرے خیال کرنی آتی ہوگی تقریباً، کوئی اب تو ویسے بھی صاف کی بھی مل جاتی ہے، اب تو پائے اگر چھوٹے لینے جائیں نا، چھوٹے پائے بھی صاف کیے ہوئے مل جاتے ہیں، اور یہ اوجری وغیرہ بھی میں نے دیکھی ہے ایک دو جگہ پہ نا صاف کی ہوئی پڑی ہوتی ہے، تو لوگ لے جاتے ہیں اور مزے سے بس اس کو تھوڑا بہت وہ گھر میں لے جا کے، تو ایک دفعہ میں لے کے آئی تھی صاف کی ہوئی نا اوجری، وہ صاف ستھری سی تھی نا، سفید چٹی سفید تھی، تو وہ پھر گھر لے کے آئی ہوں، پھر اس کے میں نے پیسز بنائے، پھر بھی میں نے اس کو دھویا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا، میں جب تک اپنے ہاتھ سے دھو نہ لوں نا، صحیح طرح سے واش نہ کر لوں، تو مجھے نہیں کوئی چیز اچھی لگتی۔ میں پھر اس کو بھی دھویا تھا اچھی طرح سے، دھو کے مل کے اچھی طرح صفائی کر کے، پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح بنایا، بھون کے پھر میں بناتی ہوں، پھر دل بھی کرتا ہے نا کھانے کو۔ اب یہ نعیم صاحب نے صاف تو کر دی تھی، میں آپ کو بتاؤں میں نے پھر بھی صاف کی، میں نے پھر بھی اس کو نا، میں نے کہا کہ نہیں میں خود بھی دیکھ لوں، تسلی نہیں مجھے ہوتی۔ تو ادھر یہ لوبیا نکال کے لے کے آئے تھے، لوبیا بچے تو نہیں کھائیں گے، مجھے تو پتہ تھا کہ یہ نہیں کھاتے، وہ اوجری کھاتے ہی نہیں، ہم لوگ کھا لیا کرتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گھر بنتی ہوتی تھی تو ہم لوگ تو کھا لیا کرتے تھے، ہم تو ہر چیز کھا لیا کرتے بھائی، ماں کہتی تھی کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو اللہ حافظ، وہ دوسری بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے بچے جو ہے نا، آپ کے بچے جو آپ نہیں اس طرح کر سکتے، ان کے لیے پھر میں نے لوبیا نکالا، میں نے کہا لوبیا بناتی ہوں، لوبیا نکال کے میں اس کو بھگو دیتی ہوں، تو چلو شام تک نا یہ ہو جائے گا، تو اس کو میں نا پکا لوں گی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے آج تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، ایک ہی میں نے بس کپڑے دھوتی رہی ہوں، انڈیا ایک ہی بنائی ہے میں نے، اوجری بنائی ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ لوبیا میں نے بھگو کے تو رکھ دیا، لیکن بنا نہیں سکی۔ اب یہ کروں گی کہ صبح صبح اٹھ کے نا اس کو، تو پھر اس کو میں بنا لوں گی، ابھی تو میں نہیں اس کو کچھ کر سکتی، کیونکہ ٹائم بھی اتنا زیادہ ہو گیا تھا، اور بچوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ شکر ہے ان کے ایکسٹرا میں نے وہ آلو کی بھجیا بنا کے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو اگر مانگیں گے تو اسی کے ساتھ ان کو نا روٹی دے دوں گی۔ ادھر دیکھیں یہ نعیم صاحب دکھا رہے ہیں اوجری، کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دوسری نکالی، آدھی میں نے صاف کر دی، آدھی یہ صاف کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلیں کیپ اٹ اپ، جاری رکھیں اپنا کام۔ تو انشاءاللہ صاف کر کے پھر مجھے بتائیے گا، پھر میں اس کو مزید صفائی کروں گی۔ مزید کیا میں نے صفائی کرنی تھی، وہ انہوں نے صفائی کر دی ہوئی تھی،
تو میں نے پھر وہ جب اینڈ پہ جب آخری دفعہ جب میں نے دھونے کے لیے رکھا ہے اوپر، تو پھر اس میں سے میں نے کہا دیکھ لوں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی، پھر بھی میں نے اس کو نا مل کے صاف کیا، تو پھر اس کو میں نے رکھ دیا تھا بنانے کے لیے۔ تو آج اتوار تھا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی گیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں نا، عموماً چھٹی والے دن مہمان آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ آج نا چلو نہیں کوئی آیا میرے گھر، تو چلو رونق لگی رہتی ہے ہر اتوار کو، چلو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، تو اس دفعہ تو آج کوئی گیسٹ بھی نہیں آیا نا، تو آج بس اپنے کاموں میں ہی میں مصروف رہی ہوں۔ بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں اسکول سے ویسے ہی، اب رزلٹ نکلے گا پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ نئی کلاسز شروع ہوں گی، اسی لیے ریلیکس تھی، اور یونیفارم ان کا ہے نہیں تھا، بس گھر کے جو تھوڑے بہت کپڑے تھے اور بیڈ شیٹس تھیں بس وہی تھیں جو میں نے دھوئیں، تو یہ صفائی میں نے کر لی، میں نے بھی صاف کیا، پھر میں نے اس کو نا اس میں ڈالے، میں نے پیاز ڈالا، اوجری ڈالی، پیاز، لہسن، ادرک، ہری مرچ، اور اس کے ادرک تو یہ میں کوٹ کے نا پھر میں ڈالوں گی، ابھی اس کو میں نے کوٹا نہیں، ٹماٹر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ڈال کے میں نے تو چڑھا دیا کوکر بند کر کے، تقریباً 20 منٹ کے بعد میں نے اس کو نا کھولا، 20 منٹ کے بعد کھول کے اس کو میں نے اچھی طرح سے بھونا آئل ڈال کے، تو اچھی طرح سے بھون لیا، ٹماٹر سارے مسالے جو ہیں نا وہ اس میں ہو گئے تھے، مکس ہو گئے تھے، پھر اس میں نے ڈالی کسوری میتھی، میتھی سے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے نا کہا چلو، اس کے بعد تیار ہو گیا، روٹی میں نے کہا چلو بناتے ہیں، روٹی چھوٹی بنائی، گرم گرم روٹی بنائی، بنا کے گرم گرم، کہ نعیم صاحب کہتے ہیں مجھے دو، پہلے سب سے پہلے مجھے دو روٹی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا ہاں اتنی زیادہ محنت کی ہے تو ظاہر ہے بھوک تو لگنی تھی، تو آج نعیم صاحب سے ہم نے بہت کام کروائے ہیں، جو کروانے، کیا خیال ہے کروانے چاہیے کہ نہیں کروانے چاہیے، آپ مجھے بتانا کمنٹس میں، تو مجھے بتائیے گا آج کا ولاگ میرا آپ کو کیسا لگا، پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ کہ باتیں کر کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بہت ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، باتیں کر رہی ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ جناب میں نے روٹی ڈال دی توے پہ اور تیار ہو گئی، یہ اوجری ڈالی ہے، سالن ڈالا ہے، ساتھ روٹی، اب نعیم صاحب کھائیں گے اور مزے کریں گے، نعیم صاحب کہتے ہیں بڑے مزے کیے، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔